اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ۔ یہ آدم علیہ السلام پر جو اللہ کے احسان تھے ان کا ذکر ہو رہا ہے۔ یہ تیسرا احسان ہے۔ پہلا کہ آدم کو پیدا کر کے تعلیم دی، دوسرا فرشتوں سے تکریم کروائی، اور تیسرا کہ جیسا وہ مکین تھا ویسا ان کے لیے مکان دیا۔ وہ جنت تھی، اس میں بہت سے مفسرین کے اختلافات ہیں کہ وہ جنت کون سی تھی، کہاں تھی۔ حقیقت ہے کہ یہی وہ جنت تھی جس کا ہمیں قرآن میں وعدہ دیا جاتا ہے، اور وہ آسمانوں پہ تھی، اب بھی ہے۔ نبی اکرم کو معراج کے موقع پر دکھائی گئی، اور اللہ نے کہا اعدت للمتقین، جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں ان کے لیے وہ جنت تیار ہے۔ آدم علیہ السلام سے پہلے وہ جنت تھی، تو اللہ نے آدم کو اس جنت میں، باغ نے تو لکھا ہے کہ وہ باغ تھا کوئی جس میں اللہ نے کہا کہ جاؤ، جنت کا معنی باغ ہوتا ہے، تو وہ بات درست نہیں۔ قرآن کے ہمیں کوئی اس کے اندر تعویل کرنے کی ضرورت نہیں، جو حقیقت ہے وہی ہے۔ ہم نے کہا آدم اسکن انت، تو وزوجک، اسکن کے اندر ضمیر تھی انتا کی، اس کو واضح کر دیا گیا کیونکہ اس کا ظاہر اسم پر عطف ڈالنا تھا زوج کی طرف۔ تو ہے اور تیری بیوی۔ اب بیوی یہ کہاں سے آئی تھی، کون تھی، اس کے اندر بھی بڑے اختلافات ہیں، اور یہ بھی جو قرآن نے کہہ دیا ٹھیک ہے، دوسری جگہ پر قرآن اس کی وضاحت کرتا ہے۔ سورہ نساء کے شروع میں بھی ہے اور سورۃ اعراف کے اندر بھی ہے۔ خلق منہا زوجہا وبث منہما رجالا کثیرا، اسی سے پیدا کی تھی۔ اور صحیح بخاری کی حدیث بھی ہے کہ آدم علیہ السلام کی جو بائیں پسلی ہے اس سے حوا کو اللہ نے پیدا کیا، اور وہ ٹیڑھی ہے، عورت کے اندر ٹیڑھ رہنا ساری زندگی رہنا ہے۔ یہ نبی اکرم نے فرمایا کہ تم اس کو سیدھی نہیں کر سکو، اسی لیے فرمایا کہ عورتوں کو نبوت نہیں دی جاتی، عورتوں کے اندر وہ ذمہ داریاں نہیں ان کو ڈالی گی، کیونکہ ان کے اندر کمیاں ہوتی ہیں، ان کمیوں کا لحاظ رکھا گیا ہے۔ پھر ان کو مقام بھی دیا ہے، ماں ہونے کے اعتبار سے، بہن ہونے کے اعتبار سے، بیوی ہونے کے اعتبار سے۔ اس کو اسلام نے معزز بنایا ہے، مکرم بنایا ہے، اس کی تکریم کی ہے، ورنہ اسلام سے پہلے کا دور جو تھا لوگ اس کو پاؤں کی جوتی سمجھتے تھے، اس کی کوئی قدر نہ تھی عورت کی، اور کئی عورتیں ایک آدمی نے اپنے نکاح میں رکھی ہوئی تھی، اور جس کو دل کرتا تھا چھوڑ دیتا، جس کو دل کرتا تھا رکھ لیتا۔ اور یہ عرب کے اندر بیوہ بڑی عورتیں تھیں، اور قرآن نے آ کر ان کے حقوق دیے، اور ان کی تعداد رکھی کہ اتنی زیادہ سے زیادہ تم کر سکتے ہو، اور ان کے لیے شرائط طے کی، نکاح کے بعد پوری زندگی کے لیے اس کا خرچ، نان و نفقہ، اور جو بھی اس کی ضرورت ہے وہ تو نے پوری کرنی ہے۔ ہم نے کہا آدم تو اور تیری بیوی، بیوی کہا اس کو،
کیونکہ اسی سے اللہ نے ان کو پیدا کیا. کیسے پیدا کیا یہ اللہ نے ذکر نہیں کیا. قول اقوال پڑھے ہیں کہ وہ سوئے ہوئے تھے پسلی سے پیدا ہوئی. کیسے تھے یہ اللہ نے ذکر ہی نہیں کیے. ہمیں اس کے بعد جو اللہ نے پیدا کر دیا مان لیں گے. کہا تم اس جنت میں رہو لیکن تھوڑا سا تمہارا امتحان لینا ہے، کیونکہ اللہ نے اتنی ان کے اوپر کرم نوازیاں کی، احسان کیے. تو اللہ چاہتے تھے دیکھنا کہ یہ میری کتنا فرما بردار ہے. بس یہی چیز ہے جو سمجھنے والی ہے اسے، کہ دیکھانا تھا اللہ نے یہ دنیا میں بھی تمہیں بھیجا. دیکھنا ہے کہ تم اللہ کے کتنے فرما بردار ہو اور کتنے تم اپنی من مرضی کرتے ہو، شیطان کے پیچھے کتنا چلتے ہو اور رحمان کے پیچھے کتنا چلتے ہو. ابن قیم رحمہ اللہ نے کتاب لکھی ہے الفرقان بین اولیاء الشیطان و اولیاء الرحمن، کہ کیا فرق ہے جو اللہ کے بندے اور شیطان کے بندے ہیں، ان میں فرق کیا ہے. بڑی اچھی کتاب ہے تو عربی کی ہے. تو اللہ نے آدم کو کہا کہ تو اور تیری بیوی اس جنت میں رہو، وَكُلَا اور دونوں کھاؤ، منہا اس جنت سے، رغداً کھلا، کوئی قید نہیں ہے، جو دل چاہتا ہے جہاں سے ہے سو شئتما، جہاں سے دل چاہتا ہے کھاؤ، کھلی چھٹی ہے. جنت کے اندر جو چیزیں ہیں میری نعمتیں سب کھاؤ، لیکن تھوڑی سی ایک قید لگا دی. وَلَا تَقْرَبَا، یہ نہیں کہا کہ تم نے کھانا نہیں ہے، یہ تقربا کا ہے. جس چیز سے روکنے کی زیادہ تاکید ہو تو اللہ کہتے ہیں کہ اس کے یہ کرنا نہیں کہا، اس کے قریب نہیں جائیں. جیسے قرآن میں ہے نا وَلَا تَقْرَبُوا الزَّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا. یہ نہیں کہا وَلَا تَزْنُوا، تم زنا نہیں کرنا، نہیں، فرمایا وَلَا تَقْرَبُوا الزَّنَا، یہ تاکید ہے. تم ان چیزوں کے قریب ہی نہ جاؤ جن سے زنا کی نوبت آتی ہے، کیونکہ پہلے مبادیات ہوگی، پھر اس فعل میں، امر میں، اس گناہ میں داخل ہونے کا جو آدمی ذریعہ بنے گا. تو آدم کو کہا کہ قریب نہیں جانا، یہ نہیں کہ کھانا کہا نہیں، کہا تم نے اس جنت کے، اس باغ کے، اس درخت کے، وہ کیا درخت تھا اس کے اندر بھی بڑا مفسرین نے لکھا ہے کیا تھا، تو اس کی خاصیتیں کیا تھی. یہ باتیں بے فائدہ ہیں، کوئی ضرورت نہیں ہے. جو اللہ نے کہا ہے ہمارا مطلوب ہے اللہ کا ہمیں سمجھانے کا، وہ ہم نے لینا ہے. یہ سمجھانا تھا کہ اللہ نے ایک قید لگائی، پابندی لگائی کہ یہ نہیں کرنا. اب کیوں نہیں کرنا، کیا وجہ ہے، یہ کیوں وغیرہ، یہ تو باتیں نافرمانی کی ہوتی ہیں. ہاں اللہ نے وہ چیز کہی نہیں جو تیری سمجھ سے بالا تر ہو. وَلَا تَقْرَبَا، تم دونوں نے نہیں قریب جانا اس درخت کے، فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ، تم دونوں ظالم ہو جاؤ گے. ایک بھی چلا گیا یہ نہیں کہ وہی ہوگا. اب کھایا تو آدم نے تھا وہ درخت، لیکن اس کا بھی تو بڑی تفصیل سورہ اعراف کے اندر ہے کہ شیطان نے آ کر کیا کیا ورگلایا، کیا کیا کہا، سارا کچھ موجود ہے، انشاءاللہ آگے آ جائے گا. میں اس تفصیل کی طرف نہیں جاتا، جو آنی ہے قرآن میں. کہا کہ اس درخت کے قریب نہیں جانا، کیوں؟ فتکونا، فا جو ہے تعقیب ہے، اگر گئے تو اس کے بعد یہ نتیجہ نکلے گا، پہلے نہیں. فا واؤ نہیں کہا کیونکہ واؤ کا اور معنی ہے فا، بس اس کے بعد، فا تاکیب بعد میں، یعنی کھانے کے بعد، پہلے نہیں تمہیں کچھ ہوگا. کھا لیا تو اس کا نتیجہ یہ نکلے گا. فتکونا، تم دونوں ہو جاؤ گے، کیا ہو جاؤ گے؟ من الظالمین. اب ظالم کا لفظ جو ہے یہ آدم علیہ السلام کے لیے کہنا، یہ ہمارے خیال میں تو بہت بڑا لفظ ہے، لیکن اس کے کئی معنی ہیں.
یہاں مانا ہے ظالم ظلم یہ ہوتا ہے کسی کا حق مار لینا، یا یہ ہے کہ اپنے اوپر بھی زیادتی کرنا، یہ ظلم ہوتا ہے، اور بے انصافی کرنے کا نام بھی ظلم ہے۔ یہ ہلکے سے ہلکا معنی ہے اس کا، کہ تم بے انصاف ہو جاؤ۔ وہ انصاف نہیں ہے، جس کا کھا رہے ہو، جس کی نعمتیں ہیں اس کی بات نہ مانی، یہ ناانصافی ہے۔ ظلم کا یہ نہیں مانا کہ انہوں نے کوئی جنت کا جو ہے نا وہ قبضہ کر لیا تھا، وہ نہیں، انصاف نہیں، تم نے حکم نہیں مانا، یہ مانا جو ہے نا موضوع ہے آدم کی ذات کے اعتبار سے۔ پتہ نہیں انہوں نے کیا لکھا ہے، ہاں یہ ظالم لکھ دیا۔ تو ظلم کا لفظ ہماری زبان میں جو ہے نا یہ بڑے متشدد ہے، ان الشرک لظلم عظیم۔ تو ظالم کسی کو کہنا ہو تو اس کا یہ اس کی حد سے گزرنے کی طرف اشارہ ہے کہ یہ بہت بندہ، اس سے کوئی خیر کی توقع ہی نہیں، یہ بڑا ظالم ہے۔ تو آدم کو یہ کہنا جو ہمارے خیال تصور کا ہے وہ نہیں، یہ ہے کہ تم یہ انصاف نہیں ہے۔ فتکون ہو جاؤ گے، کیونکہ نبیوں کے لیے یہ لفظ استعمال ہوا ہے، نوح علیہ السلام کے بھی یہ لفظ یہ ہے، 12ویں پارہ میں سورہ ہود کے اندر ہے نا، تو کہا کہ وَلَا تَسْأَلْنِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنِّي أَعِظُكَ، آگے یہی لفظ ہے فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ، تو بھی ظالموں سے۔ تو وہ ظلم کا معنی یہ ناانصافی کے معنی میں کرو، یہ معنی جو ہے نا اس میں انبیاء کی تکریم کا بھی مد نظر رکھا جائے گا، اور یہ معنی بھی ٹھیک ہے، اور یہ معنی مستعمل بھی ہے۔ فتکون، تم دونوں ہو جاؤ گے بے انصاف، یہ ناانصافی ہے کہ جس کا کھاؤ اسی کے گیت گاؤ، یہ انصاف ہے، اور یہ نہیں کہ کھانا کسی کا نام کسی کا، بس یہ انشاءاللہ۔